الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی درس میں حدیث نمبر 3465 کے تعلق سے بات چل رہی تھی، جس میں غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو سفر میں جا رہے تھے، اتفاق سے بارش ہونے لگی، چنانچہ ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اتفاق سے اوپر سے کوئی پتھر گرتا ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ آپس میں تینوں نے بات کی کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے خالص نیکی کا وسیلہ بنائیں اور اللہ سے فریاد کریں۔ چنانچہ آپس میں انہوں نے شروع کی تو ایک نے کہا، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے یہاں کوئی ایک مزدور تھا اور اتفاق سے وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری کو زراعت میں لگایا اور اللہ نے کافی ترقی دی۔ بعد میں وہ مزدور جب مزدوری لینے آیا تو میں نے کہا یہ سب تمہارے لیے لے کے چلے جاؤ، اور پھر کہا اللہ اگر میں نے اس کام کو صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس غار کو منہ کھول دے۔ چنانچہ تھوڑا سا پتھر کھسکا۔ آگے کہہ رہی یہ تو ایک آدمی کی دعا کے نتیجے میں ہوا۔ فقال لا کر دوسرے نے دعا کی، اللہم ان کنت تعلم کان لی ابوان شیخان کبیران۔ دوسرے نے دعا شروع کی، پروردگار میرے 2 بوڑھے کمزور ماں باپ تھے، یعنی میرے والدین جو بڑے بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ فکنت آتیہما کل لیلہ بلبن غنم لی، میں ہر رات ان کے پاس اپنے بکریوں کا دودھ لے کر آتا تھا۔ فابتعت علیہما، اور ان دونوں کو دودھ پلاتا۔ یہ دعا میں اپنی نیکی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہر رات میرا یہ معمول تھا کہ بکریوں کا دودھ لے کر آتا اور سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا۔ لیلۃ فجیت وقد رقدا، کہہ رہے اتفاق سے ایک رات کیا ہوا، میں آیا اور والدین سو چکے تھے، یعنی تھوڑی لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی اور والدین دونوں سو گئے۔ وائلی وعیالی یتضاغون من الجوع، اور میرے بیوی بچے یہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، چونکہ دودھ ہی سہارا تھا۔ سب سے پہلے میں والدین کو پلا تو وہ سو چکے ہیں، اور ہمارے بیوی بچے جاگ تو رہے ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ فکنت لا اسقیم حتی یشرب ابوایا، کہہ رہے میں ان بیوی بچوں کو نہیں پلاتا جب تک کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لیتا تھا۔ یعنی پہلا کام ماں باپ کو پلانا تھا، پھر جب بچتا نا تو اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ یہ میرا پورا سسٹم تھا۔ فَقَرَيْتُ عَنْهُ كِذْهُمَا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی نہیں پسند کیا کہ والدین کو میں جگا دوں، یعنی نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ وَقَرَيْتُ أَنْ أَدَعُهُمَا فَيَسْتَكِنَّ لِشَرْبَتِهِمَا، اور یہ بھی نہیں پسند کیا کہ میں والدین کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یعنی ان کو نہ پلاؤں، صرف بیوی بچوں کو پلا دوں، ان کے کمزور ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں چونکہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، خوراک ان کی دودھ ہی تھی، اگر ان کو نہیں پلایا، بیوی بچوں کو پلا دیا تو اور کمزور ہو جائیں گے۔ تو میرا ضمیر یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ ان کو جگاؤں اور دودھ پلاؤں پھر بیوی بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ والدین سے پہلے بیوی بچوں کو پلا دو۔ غور کریں، نوٹ کریں اور حالات پر نگاہ رکھیں آج کیا چل رہا ہے۔ کہہ رہے فلم ازل انتظر حتی طلع الفجر، میں مسلسل انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ آج دیکھیں ماں باپ کے ساتھ ہم لوگوں کا کیا سلوک ہے، کون کیسا لفٹ کراتا ہے ماں باپ۔ اللہ کرے ایسے ہی اولاد ہر والدین کو مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ حالات کیا ہے، ماں باپ آواز دیتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اتفاق سے ایک بار میں ہوٹل میں کچھ لینے گیا، ایک پہچان والے بھی مجھ سے ملے۔ میں بتاتا ہوں نا کہ کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ تو وہ بھی آئے اور کچھ نئی شادی ہوئی تھی، کچھ سامان کھانے پینے کے لیے آ گئے۔ تو میں نے مزاج میں کہا بھائی ماشاء اللہ خیریت تو ہے، بہت خیال کرتے ہو، اور والدین کا بھی۔ تو کہاں والدین کو بھی تھوڑا تھوڑا چکھا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھوڑا چکھا دیتے ہیں۔ اب کتنا اس میں دم تھا وہ تو اللہ بہتر جانے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اچھا اس میں ہماری بھی کمی ہے، کیوں؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کیا بنے، انگریزی بولیں، انگریزی پڑھیں، انگریزوں جیسا رہیں۔
اور خدمت ہم کو اسلام والی چاہیے، جو اسلام سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، خدمت وہ چاہیے۔ لیکن بچوں کو بنانا کیا انگریز؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھئی۔ آپ انگریز بناؤ گے تو انگریز اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ایج، وہی دن دیکھنا ہے۔ تو تربیت انگریزوں والی اور تمنا اسلام والی ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کے اولاد، حالانکہ دونوں کی اس میں بہت بڑی کمی ہے، تو یہ حالات ہو گئے۔ تو اب ان کا آپ نوٹ کریں کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرے۔ کہہ رہے فَإِن كُنْتَ طَالِبًا، میں نے خلاصہ یہ کہ والدین بیدار ہوئے، ان کو میں نے پلا دیا، پھر بچہ، پھر بیوی بچوں کو پلایا۔ اب اس اتنی بڑی بہت بڑی نیکی یہ ہے، کہہ رہے فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا۔ اس نیکی کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے اس کام کو میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اگر یہ تیری وجہ سے کیا ہے تو اس غار کے منہ کو کھول دے۔ فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، کہہ رہے پھر وہ پتھر جو غار کے منہ پہ آ گیا تھا تھوڑا اور کھسکا، اور اب تھوڑا تھوڑا آسمان دکھنے لگا۔ پہلے اتنا کھسکا تھا کہ آسمان نہیں دکھ رہا تھا، اب ذرا اور کھسک گیا، آسمان دکھنے لگا، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ دو لوگوں کی دعا ہو گئی، تین تھے، تیسرے نے شروع کیا۔ فقال آ کر تیسرے نے یعنی آخری والے نے کہا اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی ابنۃ امی من احب الناس الی، کہ پروردگار تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، یعنی میری چچا ذات بہن تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وانی راودتها عن نفسها فابت، اور میں نے اس سے صحبت قائم کرنا چاہی، یعنی زنا کرنا چاہا، تعلقات بنانا چاہا، لیکن اس لڑکی نے، اس ہماری چچا ذات بہن نے انکار کر دیا۔ الا ان آتیہا بمئۃ دینار، اس شرط پر وہ راضی ہو گئی کہ 100 دینار یعنی 100 اشرفیہ میں اس کو لا کر دوں تو میرا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے فطلبت حتی قدرت، تو میں نے 100 اشرفیہ بڑی محنت سے تلاش کی، اکٹھا کیا اور مجھے مل گیا۔ جانتے ہیں کیا اندھی محبت، عشق جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی اندھی محبت ہوتی ہے نا، کہ بھئی جس کو کسی سے عشق ہو جائے، آپ دیکھیں اس سے وہ کیسی محبت کرتا ہے اور اس کے ایک ایک بات پر کس طرح وہ لبیک کہتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس بندے کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا، تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا، ہو سکتا کوئی گاڑی پھنسی ہو، اس بچی کی کوئی مجبوری آ گئی ہو، تو اس نے کہا بھئی 100 روپے کی ڈیمانڈ کر دیا۔ اس بندے نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، اس میں تو نہیں لکھا لیکن کوشش کی ہے، اب کیسے کیا اللہ عالم، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا کہ اس نے پاپڑ بیلا ہے۔ کہہ رہے اس نے کہا کہ میں نے وہ اکٹھا کر لی، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، چنانچہ میں وہ 100 روپیہ لے کر آیا اور اس چچا ذات بہن کے حوالے کر دیا۔ فام کنتنی من نفسها، اب چونکہ اس کا ڈیمانڈ پورا ہو گیا، اب اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ کہہ رہے ہیں فلما کاتن بین رجلیها فقال اتق اللہ، جب میں زنا کی وجہ کے لیے اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھا، فقالت، اس بچی نے کہا، اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہہ رہے وَلَا تُفَضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّ، اور اس مہر کو بغیر حق کے مت توڑو۔ فَكُنْتُ وَتَرَكْتُ الْمِئَةَ دِینار، تو کہہ رہے میں کھڑا ہو گیا اور وہ 100 اشرفیہ بھی چھوڑ دیا۔ کہہ رہے یہ بہت بڑی میری نیکی ہے کہ یہ غلط کام کرنے میں جا رہا تھا، لیکن جب تجھ سے ڈرنے کی بات آ گئی تو میں ڈر گیا اور وہ کام چھوڑ دیا، اور پلس وہ 100 اشرفیہ بھی میں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، اللہ اگر اس کام کو میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، فَفَرِّجْ عَنَّا، تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے۔ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا، تو اللہ نے اس پتھر کو، چٹان کو ان سے ہٹا دیا اور اس کے بعد وہ غار سے نکل گئے۔ اس طرح پورا واقعہ۔ خلاصہ یہ کہ آدمی دعاؤں میں اپنے نیکیوں کا وسیلہ بنا سکتا ہے اور بنانا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا دیکھو بندہ نے یہ نیکی کی ہے، اور اللہ کو پتا ہے، بس اللہ کہتا بندہ بیان تو کرے۔
اور پھر کہے اس کے لیے کیا ہے، اور اس طریقے سے اگر وہ دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ دعائیں جلد رنگ لاتی ہیں۔ تو آپ بھی کبھی دعا کریں، کبھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، تو آپ جانتے کیا اگر ہاتھ اٹھائیں تنہائی میں اللہ کے سامنے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے دربار میں، یہ نوٹ کریں۔ اور ہوتا بھی ہے، دنیا جب تھک جاتی ہر جگہ سے، پریشان ہو جاتے بیماریوں سے، اسپتال سے، ڈاکٹر سے، پھر آخر میں آتے اللہ کے دروازے میں، تو یہ کام پہلے ہی کر لو نا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی نیکیوں کا وسیلہ بناؤ، یقیناً اللہ سنے گا اور مسائل حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔